ناظرین آداب، میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ ٹی وی۔ خدیجہ ٹی وی پر یوں تو مختلف پروگرام ہم نشر کرتے ہیں، لیکن یہ خاص پروگرام جس میں ہم ان مختلف لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سماج کے لیے ایک آئینہ ہوتے ہیں، اور پروفیشنلی طور پر ہم دیکھیں تو بچوں کے لیے، خاص طور سے اگر ہم ان بچوں کو دیکھیں کہ جو اپنے کیریئر کی ان بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اسپیشل گفتگو اس پروگرام کا نام ہے اور اس کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں تک ان کے پیغام پہنچایا جائے، ان کی کارکردگی کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جانے مانے سینئر جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں۔ جرنلزم، صحافت ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں ایک قلمکار اپنی قلم کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے اور سماج کو ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ہم جانے مانے سینئر جرنلسٹ سید حسین افسر صاحب سے، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت خیر مقدم ہے سر خدیجہ ٹی وی پر آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ مجھے موقع دیں۔ جزاک اللہ۔ سر پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک سینئر جرنلسٹ سے اگر ہم بات کر رہے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، جو آغاز سفر جو ہوتا ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کا ایک سفر کا پورا سفر نامہ میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً ناظرین تک خدمت میں پہنچائیں۔ دیکھیے، میں بنیادی طور سے میں فلم انڈسٹری میں ڈائریکشن کی فیلڈ میں جانا چاہتا تھا بچپن سے، لیکن میرے والدین چونکہ ضعیف تھے اور میں اکیلا یہاں تھا، اور میری بڑے بھائی جو تھے وہ بامبے جا چکے تھے، انہی نے یہاں سے فرسٹ کلاس فرسٹ کیا تھا آرٹس کالج سے، تو یہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ ایڈورٹائزنگ لائن میں تھے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بزرگی اور ان کی بیماری کی وجہ سے میں پونا نہیں جا سکا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے وہ فیلڈ نہیں جوائن کی، حالانکہ وہ میں گانا بجانا نہیں، دماغ میں شروع سے تھا کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن میں نہیں جا سکا۔ لیکن لکھنے کا شوق ہمیشہ رہا بچپن سے، تو میں کھلونا میگزین پڑھتا تھا اس عمر کے حساب سے، اور اس سے پہلے سر میں چاہوں گا کہ وہ شروعاتی لمحات جب یہاں آپ کا پیدا پرورش اور پرورش سے ساتھ جو پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں بھی اگر آپ بتا دیں۔ میری پرورش تو میں خاص لکھنؤ کا ہوں، جزاک اللہ، فخر بھی ہے لکھنؤ ہونے پر، لکھنوی ہونے پر۔ اور میری جو تعلیم ہے وہ چھوٹے سے ایک انگریزی اسکول میں ہوئی ابتدا میں، اس کے بعد میں شیعہ کالج میں آ گیا انٹرمیڈیٹ میں، اور پھر بی کام بھی شیعہ کالج سے میں نے کیا، اور پھر ایل ایل بی میں نے کیا یونیورسٹی سے، لکھنؤ یونیورسٹی سے۔ تو اس طرح سے میری تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد یہ سب اسی دوران میں سن 83 سے تقریباً میں جرنلزم میں ہوں، اور میری جرنلزم جو ہے وہ شروع ہوئی بمبئی کا ایک شام نامہ ہے ہندوستان، جی، اس سے میں نے کام شروع کیا اور یہیں سے خبریں بھیجتا تھا۔ اس کے بعد میں سن 90 میں انقلاب میں آیا، اور 9 سال تک میں نے انقلاب کے لیے بمبئی کے لیے کام کیا، اور پھر 12 سال اردو ٹائمز، اور 14 سال تک سے میں اس میں سنڈے آگ میں ہوں۔ جی، تو بہرحال یہ کہ ان ادوار میں الگ الگ طریقے کے تجربے ہوئے۔ پہلے ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھا، پہلے جو خبروں کو گیدر کرنا تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، جی، اور اب جتنی آسانیاں ہیں وہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ موبائل ہے، آپ ٹیلی فون سے باتیں پوچھ سکتے ہیں، کہیں بغیر جائے ہوئے بھی آپ فون سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی تھانے دار سے، کسی نیتا سے، یا جہاں کہیں بھی وہ ایکشن ہوا ہو وہاں کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس دور میں ہم لوگوں نے بڑی پریشانیاں جھیلی، اور باہر جانا ہوتا تھا جب بھی یو پی میں کہیں پر فساد ہوتا تھا تو اس میں مجھے بھیجا جاتا تھا اور میں وہاں سے کور کرتا تھا، لیکن واپس آ کے لکھنؤ سے رپورٹ کرنا پڑتی تھی، کیونکہ یہاں وہ فیسلٹیز تھی جو دیہاتوں میں اور ضلعوں میں نہیں تھی۔ جی، اور میرا جو گولڈن ٹائم تھا وہ تھا بابری مسجد کی رپورٹنگ۔ تو سن 90 سے میں نے، اور 98 تک میں نے بابری مسجد کی رپورٹنگ کی، اور میں کئی بار وہاں گیا، اور حتیٰ کہ 6 دسمبر 1992 کو جب بابری مسجد کو مسمار کیا گیا ہے تو میں چشم دید گواہ ہوں، اور میں نے اپنی گواہی بھی CBI کورٹ میں دی تھی۔ جی، اور مجھ سے جرا بحث بھی 4-5 دن تک کی وشو ہندو پریشد اور اکھاڑے پریشد کے وکیلوں نے۔ تو اس طریقے سے کریئر بڑھتا رہا۔ اس زمانے میں چینلز نہیں تھے تو بڑی پذیرائی ہوتی تھی۔ انقلاب جو پڑھتا تھا وہ جب ہم بمبئی پہنچے تو وہ بڑے ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، کیونکہ
چینلز نہیں تھے جی تو جو لوگ تھے وہ اخبار ہی دیکھتے تھے. تو اس طرح سے وہ خوشی ہوتی تھی کہ جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے اور بڑا ہی ڈیڈیکیشن سے کام کرتے تھے. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت ہی اپنے کام میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنی جو جتنے دن کی بھی نوکری ہے اس کو ہم حلال رکھیں اور کوئی نہ ہمیں دیکھنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ بالکل ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور فیئر ڈیلنگ ہونا چاہیے. اور ہم نے بہت سے اصول ہیں جو اپنے پہ امپوز خود کر رکھے ہیں اور ان اصولوں سے ہم نہیں ہٹتے, چاہے ہمیں مالی اور منصبی خسارے ہوں, لیکن ہم ان اصولوں کو کبھی بالائے طاق نہیں رکھتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو کامیابی ملی ہے ہمارے بچوں کو کہ ہمارے تینوں بچے جو ہیں وہ 2 تو جرنلسٹ ہی ہیں. جی ایک تو لڑکی ٹائمز آف انڈیا میں تھی جو مڈ ڈے میں بعد میں ڈپٹی ایڈیٹر ہو گئی ہے بمبئی میں, اور بڑی والی جو تھیں وہ انہی نے بھی ماس کام کیا تھا تو وہ ہندوستان ٹائمز میں تھیں, اس کے بعد میں ایران کے پریس ٹی وی میں ہو گئی وہ یو پی سے. تو اس طرح سے وہ جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور ہمیں مطلب محنت نہیں کرنا پڑی بچوں کے لیے, اور وہ خود انہی نے گراسپ کیا چیزوں کو اور خود انہی نے ہم نہیں چاہتے تھے کہ جرنلزم میں وہ لوگ آئیں, لیکن ان کو خود شوق تھا کیونکہ ان کی آنکھ کھلی اسی ماحول میں. جی تو ان کو کافی ترقی ماشاءاللہ سے کی ان لوگوں نے. آج کے دور میں سر مطلب اگر دیکھا جائے کیونکہ بہت ساری چینجز آئے, آپ نے خود بھی ابھی فرمایا کہ اس میں بہت ساری چینجز بھی آئے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو دور ہے, ہر ایک بچہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کریئر کو پہنچائیں جرنلزم کی طرف, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ فرق ہے جس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو ایک بچہ جو اپنے ذہن میں رکھتا کریئر چننے کے لیے, اس کے لیے کیا ٹپس ہوگی آپ کے لیے؟ دیکھیے ڈیجیٹل کا زمانہ ہے اور اب جو ٹریڈیشنل جرنلزم ہے وہ کافی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اخباروں میں لوگ کم رکھے جا رہے ہیں, اخبار لوگ بنسبت پہلے کے کم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ 4 لائن ہو 5 لائن ہو 10 لائن میں خبر ہو. جی اور وہ ان کے ہتھیلی میں ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں وہ دیکھتے ہیں ہر سیکنڈ پر 10 لائن وہ خبر ہے, انہی نے وہ کر دیا, آگے بڑھ گئے, پھر دیکھا, اس طرح سے ہوتا ہے گا. پھر اب جو زمانہ ہے ویڈیو کا ہے, اور یہاں تک کہ ویب سائٹس بھی اب کم دیکھی جاتی ہیں. ایک دور آیا کہ ویب سائٹس بننے لگی, لیکن اب جو ہے وہ زمانہ ہے کلپنگ کا, اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی کلپنگ دیکھتے ہیں اور ان کو وہ سیر ہو جاتی ہے ان کی نیت. اب بچوں کا جہاں تک سوال ہے کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے, تو دیکھیے یہ دور جو ہے اس میں نوکریاں کم ہو گئی ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت ہے جی اور جگہیں کم ہیں, اور بچوں کو بھی اگر آپ ایکسل نہیں کرتے ہیں کسی چیز میں تو آپ نہیں جم پائیں گے. یعنی آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے یا دہلی یونیورسٹی سے یا دوسرے اور جو ممتاز ادارے ہیں جرنلزم کے, آپ وہاں سے فارغ ہو, تحصیل ہوں, وہاں سے آپ نے پڑھا ہو, تب تو آپ کو نوکری مل سکتی ہے اچھی. لیکن وہاں بھی اوور کراؤڈنگ ہو گئی ہے کہ وہاں سے نکل کے بھی لڑکے جو ہیں وہ نوکریاں نہیں پا رہے ہیں اور سستی جگہوں پر آ رہے ہیں. تو یہ میں تو عام طور سے بہت رائے نہیں دیتا ہوں کہ کوئی جرنلزم میں آئے, کیونکہ جرنلزم کا اب سرکل جو ہے وہ دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے جی, لیکن نوکریوں کے اعتبار سے وہ سکڑتا جا رہا ہے گا. کیونکہ پہلے یہ ہوتی تھی پوری ایک ٹیم چلتی تھی, اب رپورٹروں کے ہاتھ میں خود ہی موبائل ہے گا اور اسٹک ہے, اور انہی نے چھوٹی موٹی چیزیں تو خود ہی کر لیں. تو 2 آدمیوں کی جگہ انہی نے ایک نے کھائی. پہلے 3 آدمی چلتے تھے, ایک ٹرائیپوڈ لیے ہوئے, ایک لائٹ دکھا رہا ہے اور ایک پوچھ رہا ہے, سوال جواب کر رہا ہے. جی. اب اس کی جگہ ایک نے لے لی, کہیں پر 2 نے بھی لے لی. تو بہت اچھا مستقبل نہیں ہے جب تک کہ آپ بہت ایکسٹرا آرڈنری نہ ہوں. جی. اور دوسری چیز جو جرنلزم کا جو منفی پہلو ہے وہ خاص کر کے چینلز کا, وہ بہت بدتمیزی اور بےہودگی والا ہے, جس میں وہ چیخ چلا کر آپ سے سوال پوچھیں گے جیسے آپ تھانے میں لائے گئے ہیں یا پولیس اسٹیشن پر لائے ہیں, اور آپ سے وہ سوال کا انداز جو ان کے ہوتا ہے, تو یا تو آپ اتنے ہی بدتمیز ہوں جی, لیکن آپ کو نہ آپ وہ کر پائیں گے اور نہ ہی عام طور سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اب اسی دور میں رویش کمار جیسے بھی نکلے ہیں,
اسی دور میں پرسون واجپئی بھی ہیں، اسی میں انجم اجیت انجم بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے. لیکن اسی زمانے میں بہت سے پلیٹ فارم ایسے بھی ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس میں لوگوں کو بہت موقع ہیں ترقی کرنے کے اور پیسے کمانے کے بھی، جیسے انسٹاگرام ہے، جیسے یوٹیوب ہے، جیسے ٹیلی گرام ہے یا دیگر اور ہیں، اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہ اگر آپ میں کریٹیوٹی ہے اور آپ محنتی ہیں اور آپ ٹھیک سے پیکیج کر سکتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی ان میں کریٹیوٹی ہے. صرف ان میں کشش یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہی نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آسانی سے رسائی ہر جگہ ہوتی ہے جرنلسٹ کو، یا گلیمر کی دنیا تھوڑی سی ہے جی، لیکن وہ خود کتنا اس میں اپنے کو کھپا سکیں اور کتنا ہوم ورک کر سکیں. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹھیک سے ریڈ کریں، پھر اپنی لائن کو ڈٹرمن کریں. یعنی کہ اگر ان کو جرنلزم میں جانا ہے تو ان کی جو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی سے جو ان کے ذہنی نشو و نما ہیں اس طرف جانا چاہیے، اور ان کو محنت کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر اس مقام پر پہنچنا ہے تو کس طریقے سے کام کیا جائے. بہت بہت شکریہ سر. اب سر کیونکہ ہم ابھی منفی پہلو تلاش رہے ہیں کہ مثبت کی طرف بھی آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے اس میں، جو آج کا دور ہے کہ بہت سارے لوگ یوٹیوبرز کے نام پر اپنی آئیڈیز کو لے کے جانا اور جرنلزم کے نام پر ایک الگ طرح کا انداز نظر آتا ہے. یقیناً یہ ان بچوں کے لیے بھی گلیمر کی بات ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بہت عمدہ چیز ہے، جہاں بھی چاہتے ہیں انٹری کر جاتے ہیں. تو پرانے جرنلزم میں یعنی آج سے اگر ہم 20 سال کی بات کریں اور ابھی میں کیا فرق نظر آ رہا ہے، اور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے پروفیشنلزم کی طرف کتنا اہم ایک نوجوان کے لیے یہ پلیٹ فارم دیتا ہے؟ پرانے زمانے کی جرنلزم میں اور اس جرنلزم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے گا. وہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں جو اب میسر ہیں جی، اور لیکن اس پورے سیٹ اپ میں شارٹ کٹس بہت ہیں. جی، اس میں محنت بہت کرنا پڑتی تھی. کوئی انسیڈنٹ کہیں ہو گیا، کسی کا قتل ہوا، کسی کی چوری ہوئی یا کوئی بھی کرمنل کیس ہوا تو آدمی جو کرائم رپورٹر تھا یا جو رپورٹر تھا وہ پہنچتا تھا. اب لوگ کم جاتے ہیں، اب وہ پولیس کے ورژن پر کام چلا لیتے ہیں اپنا، جی، یا کسی رشتہ دار کو انہوں نے فون کر دیا یا اپنے کسی ساتھی جرنلسٹ کو فون کر دیا. تو یہ عیب ہے گا اس آج کے دور میں. لیکن اسی حساب سے آج کے دور میں جو فیسلٹیز ہیں، جو کیمرے ہیں، جو آڈیو سسٹم ہے، جو ایڈیٹنگ کا سسٹم ہے، وہ بہت ہی ایڈوانس ہے. جی، تو گنجائش تو اس میں بھی بہت ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بہت سے پلیٹ فارم آ گئے ہیں. ابھی اتنے پلیٹ فارم آ گئے ہیں کہ اگر کام سیریسلی کرے تو کافی پیسے کما سکتا ہے آدمی اور شہرت بھی اس کی ہوتی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کو ہوم ورک بہت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو کمپٹیشن کا سامنا ہے. جی، اور کمپٹیشن ایسا ہے کہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ چینلز پر یا یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں تو اس قدر مطلب بالکل جس کو ہندی میں کہتے ہیں انرگل اور بالکل غیر دلچسپ باتیں اور جادو اور منتر اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ انہی میں سے آپ کو ایسی چیزیں پروڈکٹ کرنا ہے اور ایسی چیزیں کریٹ کرنا ہے کہ جو آپ کو نہ صرف بلکہ ویورز کو کا ایک حلقہ بنا سکیں. تو پرانے جرنلزم میں یہ بات تھی کہ دیانتداری بھی بہت تھی. اب ذرا دیانتداری کی بھی کمی ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ذہنیت، دوسری وجہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ اتنا ہو گیا ہے کہ یہاں کے کاٹا وہاں جوڑ دیا، وہاں کا کاٹا وہاں جوڑ دیا. انہیں شروع میں کیا کہا گیا، کس سیاق اور سباق میں بات کہی گئی، اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں جس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں ایسی بات نہیں تھی. سب سے بڑی بات یہ پرانے جرنلزم میں یہ تھی کہ 24 گھنٹے کے بعد اخبار آتا تھا. یعنی اگر کوئی واقعہ صبح 6 بجے ہو گیا اور اخبار چھپ چکا ہے تو اب آپ سارے دن اور رات میں 10, 11, 12, 1 بجے تک جب تک اخبار جاتا نہیں پریس میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. دوسرے دن صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی پورے 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. اب وہ بات نہیں ہے. اب کا حال یہ ہے کہ ادھر گھٹنا گھٹی اور ادھر فوراً جو ہے وہ یوٹیوب پر یا شارٹس میں یا لانگ اس میں ویڈیوز میں آپ کہیں نہ کہیں نمودار ہو گئے.
اور کہیں نہ کہیں ایپس آ گئے ہیں بہت سے. تو اب خبروں کی کمی نہیں ہے, خبروں کو دکھانے اور سمجھانے اور بتانے کی بھی کمی نہیں رہی, لیکن وہ دیانتداری اتنی نہیں رہی جو پہلے کے زمانے میں تھی, جیسا آپ نے پوچھا. جی سر اب ایک سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں, خاص طور کیونکہ بچوں کے لیے ہمارا یہ پہلے بیٹس بہت مطلب ایک ریئر میں کرائم ہو گیا یا کوئی پولیٹیکل فرنٹ ہو گیا یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت بہت سارے الگ الگ فیلڈ جو الگ الگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا ہم اگر فوڈ کی بات کریں تو بلاگرس ہیں, فوڈ پر بات کر رہے ہیں, جرنلزم کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو کیا یہ الگ الگ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کے اندر وہ کون سی ایسی کریٹیوٹی ہو کہ جس کے ذہن میں جرنلزم کا ایک تصور ہو, وہ کسی بھی شعبے سے پڑھ کر آ رہا ہے +2 کرنے کے بعد, تو کیا اس کو گریجویشن کے ساتھ وہ اپنے سبجیکٹ سے کوریلیٹ کر کے جرنلزم کو چن سکتا ہے اور اس میں اپنی فیلڈ کو بنا سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کریٹیوٹی پر, اس کے ہوم ورک پر, یا اس کی ایک ہندی کا لفظ لگن ہے. اگر اس میں جستجو ہے تب تو وہ ترقی کر جائے گا, ورنہ مارے باندھے کا سودا ہوگا. جی یعنی 10 سے 5 جیسے نوکریاں ہوتی ہیں, کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم گئے اور آگے. تو وہ ضرور اپنا, جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہی نے نوکریاں کی, تعلیم حاصل کی, لیکن انہی نے جرنلزم کو بھی سائڈ میں رکھا, جی, اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جرنلزم کی طرف آ گئے, کیونکہ اس میں اٹریکشن تو ہے. جی, اس کے اٹریکشن کی وجہ یہ ہے, ایک تو گلیمر ہے, دوسرے یہ کہ آپ کی ایکسیسیبلٹی جو ہے, رسائی, جی, وہ ہو جاتی ہے لوگوں تک, اور آپ جو کھنگالنا چاہ رہے ہیں, جو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, جو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, اس جستجو میں وہ پیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور عام آدمی نہیں کر سکتا وہ کام جو جرنلسٹ کرتے ہیں. تو بچوں کو بھی یہی ہے کہ اگر وہ ان کو جاننا ہے تو اپنے کو پہلے تیار کریں, اور تیار کرنے میں وہ یہ ہے کہ ذہن پہلے ان کا جو ہے فکر سازی ہونا چاہیے کہ ہمیں صحافت کی میدان میں جانا ہے, وہ بھی ڈیجیٹل میں, کیونکہ مقابلہ بھی بہت ہے. تو بچوں کا کو یہ چاہیے کہ اس میں کریش کورسز بھی ہوتے ہیں شروع میں, یعنی ان کی فکر سازی کرنے کے لیے, اور بعد میں بڑے کورس ہوتے ہیں, ایڈوانس کورسز ہوتے ہیں. یہ ان کے پسند پر ہے اور ان کے وسائل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. سر آپ نے بہت کام کیا ہے الحمدللہ, لیکن خاص طور سے ہیریٹیج کہ اگر ہم جو ان مونومنٹس کی بات کریں, بلڈنگس کی بات کریں, مختلف ہندوستان کی, جو لکھنؤ کی, کیونکہ آپ بیسیکلی خود لکھنؤ سے ہیں, اس پر کتنا کام ہونا چاہیے کہ جو ہماری ثقافت ہے, اور خاص طور سے جو پرانی بلڈنگس ہیں, اور چاہے وہ درگاہ کی شکل میں ہو, امام بارگاہوں کی شکل میں ہو, یا دیگر چیزیں جو ہیں جو روضہ ہے مقدس ہیں, اس پر کتنا کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے ابھی تو کام بہت باقی ہے, اور لوگوں کو ذرا دلچسپی پیدا ہوئی ہے لکھنؤ کے یا پاس پڑوس کے جگہوں سے ہیریٹیج کے سلسلے میں. ورنہ وہاں وہ سیاحوں کی طرح جاتے تھے, ٹورسٹ کی جگہ تصویریں کھینچی ہیں اور کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ہیٹ رکھے ہیں سر پر, وہ کھینچ کے تصویر آ گئے. لیکن اب لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوئی ہے لکھنؤ کے ہیریٹیج کے بارے میں. میں نے زیادہ تر جو کوشش کی ہے, کیونکہ میں مورخ نہیں ہوں, میں ہسٹورین نہیں ہوں, تو لیکن یہ کہ نظر ظاہر ہے کہ جرنلسٹ کی ہے, تو جتنی نگیٹو چیزیں ہیں وہ میں نے بہت ڈھونڈی ہیں. مثال کے بعد پلاسٹر اکھڑا ہوا ہے, لکوریوں جو ہیں وہ دانت نکال رہی ہیں, یا کوڑے کا ڈھیر ہے, یا عمارت کی برجی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, یا اس کا جو پتھر رہے گا وہ جا رہا ہے, جانے والا ہے. تو ان چیزوں پر بہت کام کیا, اور اصل میں تو لکھنؤ میں دیکھیے کام جو کیا, اور لوگوں نے جو مورخین انہی نے کیا, لیکن ہمارے ایک بہت ہی ٹاپ کے وکیل ہیں محمد حیدر رضوی, جی, جو جنہی نے بہت سی PIL کی, اور حسین آباد کا جو ایک پھاٹک ہے جو گر رہا تھا وہ انہی کی PIL پہ بنا. حسین آباد نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ ہے, ASI نے کہا کہ ہم یہ گیٹ نہیں بنوا سکتے کیونکہ چھوٹے امام باڑے کے جو ٹومب ہے گا وہ ہماری لسٹ میں ہے, اس کا پھاٹک بھی نہیں ان کے پاس میں, نہ کہ یہ باہر بالکل پھاٹک جی, جس میں پولیس چوکی بن گئی ہے. انہی نے اس کی ریٹ کی, اور اس کے بعد میں ان کو یہ ہوا کہ جو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ حسین آباد سے کہا کہ بنائیں گے وہ, پیسہ آپ دیں گے, جی, کیونکہ ASI آثار قدیمہ کا ایکسپرٹیز ہے عمارت کو بنانے میں. جی, تو 10-11-12 لاکھ روپے کچھ بھی ہوا, وہ بالکل پھاٹک گر رہا تھا, وہ انہی نے بنا دیا, اور پیمنٹ اس کا حسین آباد ٹرسٹ نے کیا. لیکن اسی کے برابر میں پولیس چوکی بن گئی جو کہ وہاں نہیں بننا چاہیے تھی. اسی کے برابر میں ایک پوری برجی گر کے ختم ملبہ ہو گیا, وہ بننے کا نام نہیں لے رہا ہے. ہم لوگ تصویریں چھاپ رہے ہیں خوب,
خوب گریہ وزاری کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں ہوتا. اس کے دوسری طرف ایک برجی جو ہے وہ ایک صاحب کے مکان کے صحن میں ہے, وہ صحن میں کیسے چلے گی, اسی پھاٹک کی. تو ہیریٹیج پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے میں نے تصویریں چھاپی, چھوٹا امام باڑہ باہر سے بہت خوبصورت ہے جی, بہت انہیں لائٹیں وائٹیں لگائی ہیں, سب کچھ ہے. آپ اس کا پچھواڑا جا کے دیکھیے, آپ گر رہا ہے, لونی ہے, جنگل ہے, اور وہ کسی وقت بھی پیچھے سے گر سکتا ہے, سامنے سے انہیں بنا دیا. جی, اسی طریقے سے کوئی ایستھیٹک سینس نہیں ہے سرکاری لوگوں میں. چھوٹے امام باڑے میں جو پلیٹ فارم ہے, یہ خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. پرسوں نرسوں میں گیا تھا اور میں جل کے رہ گیا وہاں. جو پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہاؤس بنا ہوا ہے, اس کے بعد میں انہیں نے ایک پول لگایا ہے. اس پول کے اوپر ایک پینل جیسے نہیں ہوتے سولر پینل بڑا سا, وہ انہیں نے لگا دیا لائٹس کے لیے عمارت کی. اب جب آپ تصویر کھینچیے دن میں تو وہ پینل جو ہے سولر پینل جیسا وہ اس میں آ رہے گا. ارے بھائی, اب تو ایسی چیزیں, ایسی لائٹس ہیں کہ دور سے پھینکی جا سکتی ہیں, اس کو روشن کیا جا سکتا ہے عمارت کو. یہ سینس یہ جو ہے لوگوں میں بالکل نہیں ہے. حسین آباد ٹرسٹ میں تو بالکل نہیں ہے. حسین آباد ٹرسٹ لٹ رہا ہے, کوئی حساب نہیں ہے. ان کو نہیں معلوم کہ حدود اربا کہاں ہیں, ان کو وہ نہیں بتانا چاہتے کہ کہاں کھیت کھلیان باغ ہیں, کتنا کرایہ آتا ہے. کوئی بھی RTI جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری پریدھی میں نہیں, تو آپ کی پریدھی میں نہیں ہے, تو پھر آپ اعلان کیسے کہتے ہیں کہ آج بند رہے گا؟ جی, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس کے چیئرمین ہیں, آج فلاں چیز یہ ہے, ممانعت ہے, وہاں تالے نہیں کھلیں گے, وہاں آج چھٹی ہے, بول بلیاں بند رہے گی. یہ کس حیثیت سے آپ پھر اعلان یہ کرتے ہیں؟ تو بڑا کنٹرڈکشن ہے گا. اگر لوگوں میں دیکھیے اویئرنیس نہیں ہوگی تو یہ عمارتیں جو ہیں یہ ماضی کا وہ بن جائیں گی. انہیں نے لائٹس لگا لی ہیں, جیسے بڑے امام باڑے میں رات میں بہت خوبصورت لائٹس ہوتی ہیں, لیکن چھوٹے امام باڑے کا حال پشت پر بھی خطرناک حالت میں ہے. اور جو باہر جو بازار لگنا شروع ہوئی ہے اس میں جو عمارت میں جو برجیاں ہیں وہ دبی ہوئی ہیں, دھسی ہوئی ہیں, اس کو بنانے والا کوئی نہیں. پیڑ خاص کر کے نکل آئے ہیں, اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. اسی طریقے سے جو پھاٹک دوسرا والا ہے, جو جب آپ جائیے ادھر مفتی گنج کی طرف جو پھاٹک پڑتا ہے, اس کا حال آپ جا کے دیکھیے, اس کے شارٹس آپ لیجئے, اس میں تمام پپڑ اکھڑے ہوئے ہیں, اس میں چھوٹی برف کی دکان ہے کہ اس میں چاہیے تھا کہ یہ ہیریٹیج ہے گا, وہاں سے ان چیزوں کو ان کو کہیں ریہیبلیٹیٹ کریں آپ, جی, ان کے کہیں آباد کاری آپ کر دیں, لیکن وہاں سے دکانیں ہٹنا چاہیے. اسی طریقے سے چھوٹے امام باڑے کے گیٹ پر 2 جو شٹر لگی دکانیں ہیں اس کو ہٹنا چاہیے وہاں سے, ان کو کہیں آپ اجاڑیے نا, مطلب وہاں سے ہٹا دیجیے, تو جبھی تو ہیریٹیج بچے گا, ورنہ نہیں بچے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہیریٹیج کے لیے بہت ہی سینسٹیو ہونا چاہیے اور مستقل دیکھتے رہنا چاہیے. خاص کر کے برسات آ رہی ہے, برسات میں عمارتوں میں پیڑ نکل آتے ہیں خود رو, اور وہ جڑیں پکڑ لیتے ہیں اور بعد میں وہ ایک لہیم شیم درخت بن جاتا ہے. جی, تو ان چیزوں کی طرف جو اگر سرکار نہیں توجہ دے رہی ہے, حسین آباد ٹرسٹ نہیں دے رہا ہے, تو عام جو لوگ ہیں جن کو عمارتوں سے دلچسپی ہے یا لکھنؤ سے دلچسپی ہے, یا جن کو امام باڑوں, مسجدوں اور کربلاؤں, درگاہوں سے دلچسپی ہے گی, تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کے دیکھیں. سارے عمارتیں جو ہیں ہیریٹیج کی, آپ ان کا باتھ روم جا کے دیکھ لیجیے آپ. جی, یہ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے بلڈنگ بہت اچھی ہے لیکن اس کا سب سے بدتر ہوتا ہے باتھ روم. کیوں ہوتا ہے آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. آدمی جاتے ہوئے گھبراتا ہے, اس میں اتنی بدبو, اتنا ٹوٹا ہوا, اتنا مطلب اس کی کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی آپ دیکھیے کہ سکھ حضرات جو ہیں, صاحبان جو ہیں, ان کی آپ عمارتوں کو دیکھ لیجیے, ان کا انتظام دیکھ لیجیے, ان کا نہ بکنے والا مزاج دیکھ لیجیے آپ. یہاں کی کیا حال ہے, سبحان اللہ, برا حال ہے. سر بہت شکریہ. وقت اجازت نہیں دے رہا مزید گفتگو کے لیے, لیکن الحمدللہ مجھے پتہ ہی چلا کہ وقت کس طرح سے تمام ہو گیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں قیمتی اور بہت قیمتی چیزوں سے نوازا, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو بچے یہ پروگرام سن رہے ہیں, جو جرنلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک صحافی بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت عمدہ یہ رہے گا. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام اسپیشل گفتگو, اور میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت سے روبرو ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.